استاذ مجھے تم سے ایک سوال کرنا تھا. پوچھو. بالکل. ایک سکے کے کتنے پہلو ہوتے ہیں؟ ایک ایسا سوال ہے, obviously دو ہوتے ہیں, اور جس میں سے ایک پہلو ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں ہماری سیریز صحابائے اسلام میں. بالکل. تو کیوں نہ آج ہم اسی چیزوں کو ڈسکس کریں. بالکل. اور چرچا ٹائم کا مقصد بھی یہی ہے کہ اپنے ویورز تک ہم پازیٹیوٹی پھیلائیں, نیگیٹیوٹی نہیں. تو ناظرین, ہم نے چرچا ٹائم میں گزشتہ ایپیسوڈز میں صحابہ اور اسلام کے بارے میں ڈسکس کیا, جہاں پہ ہم نے کچھ ایسے اہم باتیں کی جس کا جاننا کافی ضروری تھا. تو ہم نے سوچا کیوں نہ اس سیریز کو ایک پازیٹیو نوٹ پہ اینڈ کیا جائے. پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے ہم شکر گزار ہیں آپ کے کہ آپ نے بڑے غور و فکر سے اس پروگرام کو دیکھا, اس پر توجہ دی اور اپنا فیڈ بیک ہمیں دیا. تو آئیے اس پروگرام کے آخری ایپیسوڈ کا ہم آغاز کریں اور چینل ون کے اسٹوڈیو میں استقبال کریں پروفیسر رضا عباس صاحب کا. السلام علیکم آغا. وعلیکم السلام. آغا, گزشتہ ایپیسوڈ میں کیونکہ ہم نے بی بی زہرا کی شہادت سے متعلق جو ہے باتیں کی اور صحابہ کے کانسیپٹ سے متعلق باتیں کی, اور اس ایپیسوڈ میں ہم چاہتے ہیں ایک پازیٹیو نوٹ پر جو ہے یہ سیریز اینڈ ہو. جی. تو سب سے پہلے نیلم, جب ہم نے کتابوں کا مطالعہ کیا یہی صحابہ کے کانسیپٹ کے حوالے سے, تو ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہمیں دیکھنے کو ملی. وہ یہ ہے کہ ہم نے دیگر صحابہ کے نام کے آگے رضی اللہ دیکھا, لیکن جب امیر المومنین مولا علی کا نام آیا تو اس کے آگے کرم اللہ وجہ لکھا ہوا تھا. تو یہ ڈفرینس کیوں پایا جاتا ہے؟ جی انٹرسٹنگ. ہاں, یہ بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے آپ کا. کرم اللہ وجہ, یہ امیر المومنین حضرت علی کا ایک خاص لقب ہے. اس کے معنی کیا ہے؟ اس کے معنی ہیں کہ اللہ نے جن کے چہرے کو مکرم رکھا. جی. مکرم رکھا یعنی اللہ نے جن کے چہرے کو عزت دی. یعنی اس کا مطلب اس کا کیا امپلیکیشن ہے؟ اس میں یہ امپلائیڈ ہے کہ وہ چہرہ جو کبھی کسی غیر اللہ کے سامنے نہیں جھکا, بے شک مکرم رکھا, تو اس کی تکریم رکھی. تو یہ کرم اللہ وجہ کیا چیز ہے؟ آپ دیکھیے کہ جب آپ کتابوں کو پڑھیں گے, پرانی کتابوں کو پڑھیں گے, تو سب کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتا تھا, جی. اور حضرت علی کے ساتھ ایک مخصوص لقب تھا کرم اللہ وجہ. یعنی وہ لوگ کہ جو حضرت علی کو صحابی ہی مانتے ہیں, مثلا خلیفہ بلا فصل نہیں بھی مانتے ہیں, وہ کرم اللہ وجہ کہتے تھے. یہ ایک خصوصیت تھی حضرت علی کی کہ یعنی حضرت علی وہ ہیں کون؟ وہ صحابی ہیں رسول کے, وہ رسول کی آل ہیں, رسول کے ساتھ رہنے والے ہیں کہ جن کا سر کبھی غیر اللہ کے سامنے نہیں جھکا. وجہ یعنی چہرہ, وجہ مانے چہرہ. تو کرم اللہ وجہ یعنی اللہ نے جس کے چہرے کو مکرم رکھا, بے شک کیا نہیں, رکھا, یعنی جس کا چہرہ کبھی غیر اللہ کے سامنے نہیں جھکا. یہ حضرت علی کی خصوصیت ہے. کیوں؟ یہ اس بات سے نکلتی ہے کہ حضرت علی نے جب اپنے ایمان کا اظہار کیا یا ایمان لائے, جن اعتبار سے بھی کہا جائے, برادران اہل سنت کے اعتبار سے ایمان لائے یا اپنے اعتبار سے کہا جائے کہ انہوں نے ایمان کا اظہار کیا, اس وقت ان کی عمر 10 برس تھی. تو 10 برس کا بچہ, اس نے اس سے پہلے کہیں تاریخ میں نہیں ملتا ہے کہ اس نے کسی بت کو سجدہ کیا ہو. یعنی یہ ہے کہ امیر المومنین کے علاوہ دیگر جو اصحاب ہے, بالکل ان کا چہرہ غیر اللہ کے سامنے جھکا ہے, جھکتا تھا. بالکل. اس میں کچھ کہنے کی کیا بات ہے؟ جتنے بڑے سے بڑے صحابی کا آپ نام لیں, وہ کنورٹ ہوئے نا. جب کنورٹ ہوئے تو مسلمان ہوئے. مسلمان ہونے سے پہلے کیا تھے؟ بت پرست تھے. بالکل سامنے کی بات ہے. مولا علی نہیں تھے, تبھی تو یہ لقب دیا گیا. دلیل ہے اس بات کی, اس بات کی دلیل ہے, اور یہ خصوصیت ہے مولا علی کی, اس لیے کہ وہ اس وقت تک بہت ہی چھوٹے تھے. انہوں نے ایمان کا اظہار کیا یا ایمان کا اقرار کیا, اور اس سے پہلے ان کا چہرہ کسی باطل خدا کے سامنے نہیں جھکا. بے شک. اور جتنے صحابی ہیں, جتنے بھی ہیں وہ سب, یعنی اس میں کہنے کی ضرورت نہیں, ان کا جو بھی ان کا وکیل ہوگا, ان کا بڑے سے بڑا وکیل ہوگا, وہ بھی یہ ماننے پر تیار ہے کہ یہ پہلے بتوں کی پوجا کرتے تھے, بتوں کی عبادت کرتے تھے. اسلام کی حقانیت ان کے سامنے آئی تو مسلمان ہو گئے. لیکن حضرت علی کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ غیر اللہ کے سامنے نہیں جھکے. اسی لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ساتھ ان کی ایک خاص خصوصیت تھی. افسوس اس بات کا ہے, بہت افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ پچھلے یعنی
40-50 برسوں میں یہ ایک خاص تحریک ہے کہ کرم اللہ وجہ کو اسٹیج وائز ختم کر دیا جائے اور اب مولا کا بالکل ریپلیس کر دیا کہ اب حضرت علی کا کہیں ذکر ہوتا ہے تو وہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہہ دیا جاتا تھا. تو یعنی سوال اس بات کا ہے کہ ایسا کیوں کیا جا رہا ہے؟ جب متقدمین نے حضرت علی کو ایک خاص لقب دیا ہے تو آپ اس کو برقرار رکھیے, لیکن عجیب بات ہے کہ اس کو برقرار نہیں رکھا جا رہا اور اس پہ کوئی آواز نہیں اٹھائی جاتی ہے. بھئی جب کرم اللہ وجہ کہا جاتا تھا تو یہ کہا جانا چاہیے. کیا کوئی نئی خبر آئی ہے, نئی وحی نازل ہوئی ہے, نئی کوئی ریکارڈ ڈیولپ ہو گیا ہے کہ صاحب اب سے ان کو کرم اللہ وجہ نہیں کہا جائے گا اور ان کو رضی اللہ عنہ کہا جائے گا؟ تو یہ بات دیکھنے والی ہے کہ دیکھیے آپ کہ کس طرح سے حضرت علی کی شان میں کمی کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں. اور وہیں جس طرح سے ہم ذکر کر رہے ہیں مولا علی علیہ السلام کا, تو وہیں ایک اور چیز جو میں نے پرسنل لیول پہ آبزرو کی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ تھوڑی پہلے کی کتابوں پر نظر ڈالے پروفیسر صاحب, تو ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ مولا علی کا نام مولا علی علیہ السلام ہی ملتا تھا, چاہے کوئی کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو کتابوں میں. لیکن پھر دھیرے دھیرے وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوا اور اب تو کہیں کہیں ہمیں وہ بھی دیکھنے کو نہیں ملتا. تو سب سے پہلے تو یہ فرق کیا ہے علیہ السلام اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں, اور اگر اسے ہٹایا جا رہا ہے تو وجہ کیا ہے؟ ویری انٹرسٹنگ, بہت ہی انٹرسٹنگ سوال ہے کہ علیہ السلام اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کیا فرق ہے. دیکھیے برادران اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ انبیاء کرام کے ساتھ علیہ السلام لگاتے ہیں, انبیاء کے ساتھ لگاتے ہیں. وہ کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام, حضرت نوح علیہ السلام. مگر جیسا کہ آپ نے کہا, بالکل صحیح کہا کہ اس یعنی 20ویں صدی کے شروع ہونے تک جتنے بھی برادران اہل سنت کے بڑے بڑے جو اسکالرز تھے, خود میں اس کی گواہی دیتا ہوں کہ جناب شبلی نعمانی جو مشہور مورخ گزرے ہیں اور بڑے عالم دین گزرے ہیں جن کی بڑی کتابیں ہیں, ان کی کتابوں میں انہوں نے جو کچھ, ان کا 1914 میں انتقال ہوا ہے, جتنی کتابیں ہیں ان میں دیکھیے وہ لکھتے ہیں جناب امیر علیہ السلام, اور ان کے بعد بھی لوگ جناب امیر علیہ السلام لکھتے رہے. اور یہ علیہ السلام یعنی یہ بھی ایک خصوصیت تھی جو حضرت علی کے ساتھ برتی جاتی تھی, اور تمام جمہور علماء اہل سنت یہی لکھتے تھے. یہ بات میں اپنے چینل کے ذریعے سے چاہتا ہوں کہ پوری طرح سے واضح ہو جائے, پوری کلیئرٹی کے ساتھ, کہ پہلے علماء جو متقدمین تھے اور جو لوگ پہلے کے علماء تھے وہ حضرت علی کے ساتھ علیہ السلام لکھتے تھے, ان کو وہ اسٹیٹس دیتے تھے. لیکن یہ کہ اب یہ پھر ایک کوشش ہے کہ اس کے ساتھ یہ ہٹا دیا جائے. یہ کوئی معاملہ وہ نہیں ہے کہ اس کے یہ معنی ہیں اور اس کے وہ معنی ہیں. بھئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک لقب ہے. بات یہ ہے کہ جو چیز علیہ السلام کہی جاتی تھی وہ اب کیوں نہیں ہے. بالکل. تو یہ علیہ السلام میں نے آپ کو بتایا کہ شبلی نعمانی تک اور اس کے آگے تک کے بڑے علماء لکھا کرتے تھے. اور میں نے آپ کے سامنے عرض کروں, میں ایک انٹرویو کا تذکرہ کر دینا چاہتا ہوں کہ میں نے دیکھا کہ ٹی وی پہ ایک پروگرام میں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب یہ فرما رہے تھے, اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ انٹرنیٹ پہ وہ کلپ موجود ہے جس میں انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ صحیح بخاری کے جو قدیم نسخے تھے ان میں حضرت علی علیہ السلام لکھا ہوا ہے, ان کے حضرت علی کے ساتھ علیہ السلام لکھا جاتا تھا, اور اب جو جدید نسخے چھپ کر کے آ رہے ہیں اس میں وہ غائب کر دیا گیا. نیلم میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ علیہ السلام جو ہے انفیلیبلٹی کو جھلکاتا ہے, جس طرح سے نبیوں کے لیے علیہ السلام ہے. بہت اچھی بات. تو یہاں پہ کئی یہ تحریک تو نہیں رچی گئی کہ امیر المومنین انفیلیبل نہیں ہے, ان کے مرتبے کو کم کرنے کے لیے, ان کے مرتبے کو کم کر. دیکھیے یہ کوششیں ہیں در پردہ, ہم یہ سب کو الزام نہیں دیتے, لیکن ایک طبقہ ہے مسلمانوں کا جو اس کوشش میں رہتا ہے کہ کہیں سے آل رسول کی فضیلتوں کو کس طرح سے کم کیا جائے یا دوسروں کی صف میں لا کے کھڑا کر دیا جائے. جو امتیاز تھا, اب آپ نے دیکھا, ہم نے یہیں پہ دیکھا کہ صحابیت میں بھی جو لوگ صحابی مانتے ہیں وہ بھی حضرت علی کے 2 امتیاز کے قائل تھے. ایک کرم اللہ وجہ جو ایک امتیاز تھا, یہ علیہ السلام جو ایک امتیاز ہے, اس امتیاز کو ختم کرنے کے. تو یہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ 1300 سال تک جو کچھ ہوتا آیا تھا اس کو 14ویں جو ہے صدی میں کیوں ایسا کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کیا کوئی نیا حکم ربانی نازل ہوا ہے؟ کیا کوئی نئی جو ہے وہ ہسٹری کی کتاب جو ہے وہ ان ارتھ ہو گئی ہے, اس کی ڈسکوری ہوئی ہے کہ جس میں ایسا کیا گیا ہے؟ تو اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا, اس کے علاوہ اور کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ جو ہے وہ ان کی قدر و منزلت کو کم کرنے کے لیے بغض تھا دلوں میں. بالکل, جو بغض ہے اس کے نتیجے میں. ورنہ علیہ السلام جب بڑے علماء ہمیشہ علیہ السلام لکھتے رہے تو آپ کیوں بند؟ یہ جو 50-60 برسوں میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں نیلم
کہ یہ بہت ہی زیادہ یعنی فضا بہت مسموم ہوتی جا رہی ہے, زہر آلود ہوتی جا رہی ہے, نفرتوں کی فضائیں بنائی جا رہی ہیں. اور یہ جو اہل بیت رسول تھے جو پوری امت مسلمہ کے لیے اتحاد کا مرکز تھے, ان کی ذات کو اختلافی بنایا جا رہا ہے, ان کو بھی مسلمانوں کی نظر میں اختلافی بنایا جا رہا ہے. یہ اس چیز کی وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو امتیاز عطا کیا, علماء نے جو ان کو امتیاز عطا کیا, صحابہ نے جو ان کو امتیاز عطا کیا, تابعین اور تبع تابعین نے جو ان کو امتیاز عطا کیا, اس کو آپ چھین رہے ہیں. کرم اللہ وجہ بہت ہی اہم چیز ہے. کرم اللہ وجہ کیا ہے؟ کرم اللہ وجہ یہ ہے کہ حضرت علی کی پیشانی غیر اللہ کی نجاست سے کبھی ملوث نہیں ہوئی. نیلم ایک بات کہنا چاہوں گا یہاں پہ کہ بہت ہی بہترین انداز میں آغا نے ایکسپلین کیا, لیکن گزشتہ ایپیسوڈز میں ہم نے دیکھا کہ وہ اصحاب جنہوں نے رسول اللہ کا ساتھ چھوڑ دیا تھا, یہ ایک نیگیٹو ایسپیکٹ ملتا ہے. بالکل ٹھیک. لیکن کیونکہ یہ ایپیسوڈ جو ہے ہم نے پازیٹیوٹی پہ فوکس ہے ہمارا, تو ہم یہ جاننا چاہیں گے آغا سے کہ وہ کون سے اصحاب ہیں جنہوں نے رسول اللہ کی زندگی میں ایز ویل ایز ان کی شہادت کے بعد اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ وہ ہر بار کھڑے رہے, ان کا سپورٹ کیا. بہت سے صحابہ ہیں اور جن کا تذکرہ ہم کو کرنا چاہیے, اور کوئی موقع ملا تو ہم انشاءاللہ ان کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ کریں گے. ان کی زندگیاں ہم سب کے لیے قابل تقلید ہیں, قابل عمل ہیں کہ ہم ان کی زندگی سے سبق حاصل کریں. بہت ایک طویل فہرست ہے. حضرت سلمان فارسی خود کتنے بڑے صحابی ہیں, آپ کو معلوم ہے. اگر میں انہی کی بات کرنے لگوں تو آپ کا یہ ایپیسوڈ اور اس کی پوری ایک سیریز ختم ہو جائے گی, مگر ان کے کارنامے, ان کے اچیومنٹس, آپ کو معلوم ہے کہ حضرت سلمان فارسی کیسے مسلمان ہوئے. ہم لوگ تو سب مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے, کلمہ پڑھتے ہوئے سمجھ لیا. حضرت سلمان فارسی ایک ایرانی تھے اور آتش پرست تھے خاندانی طور پر, اور بڑے متمول امیر گھرانے میں پیدا ہوئے. آتش پرست تھے, مگر آتش پرستی ان کو راس نہیں آئی. انہوں نے اپنا گھر بار چھوڑ کر کے شام چلے گئے. وہاں انہوں نے اس وقت کا جو سب سے بہتر ان کو مذہب لگا, انہوں نے عیسائیت کو اختیار کیا. عیسائیت کی کتابیں جب پڑھیں تو ان کتابوں سے ان کو یہ معلوم ہوا کہ ایک پیغمبر آخر الزمان کے آنے کا زمانہ قریب آ گیا ہے, وہ عرب میں ظاہر ہونے والے ہیں. وہ انہوں نے شام سے عرب کا سفر شروع کر دیا. آپ غور کر رہے ہیں, ایک آدمی سچ کی تلاش میں کیا کیا کر رہا ہے, اپنے ناز اٹھانے والے ماں باپ کو چھوڑ رہا ہے, اپنی دولت پر لات مار رہا ہے, پھر وہ آتا ہے شام, ایک نیا مذہب جو ہے وہ اختیار کرتا ہے, اور اس مذہب سے اس کو پتہ چلتا ہے کہ آخری نبی کا زمانہ قریب آ گیا. شام سے وہ مدینہ کی طرف یعنی عرب کی طرف سفر کرتے ہیں. راستے میں ان کو غلام بنا لیا جاتا ہے, غلام بنا لیے گئے اور مدینے میں لا کے بیچ دیا جاتا ہے. ایک یہودی ان کو خرید لیتا ہے. یہ سلمان فارسی ہیں جن کو یہودی خرید لیتا ہے. ان کا نام سلمان نہیں ہے, یہ دیا ہوا رسول کا نام ہے. ان کا نام ایک ایرانی نام تھا. جب وہ یہودی کے پاس خدمت کرنے لگتے ہیں تبھی وہ موقع آتا ہے جب حضور اکرم مکے سے ہجرت کر کے مدینے تشریف لاتے ہیں. اور جیسے ہی ان کو پتہ چلتا ہے فوراً مقام قبا میں جا کے رسول سے ملاقات کرتے ہیں. یعنی ابھی مدینے رسول داخل نہیں ہوئے, قبا میں ہیں جو 2 میل دور ہے مدینے سے 2 میل دور قبا ایک مقام ہے آؤٹسکرٹ آف مدینہ. وہاں جا کے نبی سے ملاقات کرتے ہیں, نبی سے سوالات کرتے ہیں. سوالات کرنے کے بعد مہر نبوت کی زیارت کرتے ہیں, اور اس کے بعد ان کے ہاتھوں پر اسلام قبول کرتے ہیں, اور نبی یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تمہارا نام سلمان رکھا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ کیا ان کی, اور اس کے بعد نبی کہتے ہیں کہ ہم تمہیں آزاد کرواتے ہیں. اس یہودی سے حضرت سلمان کو خریدا, پھر آزاد کیا. نبی اور ہمیشہ نبی کے قدموں میں رہے. جنگ خندق میں انہی نے جو ہے وہ مشورہ دیا کہ جو ہے چاروں طرف خندق کے مدینے کے چاروں طرف خندق کھود دی جائے, جس کی وجہ سے کفار کو شکست کا سامنا کرنا پڑا. اور نبی اور انہی کی اسی کیریکٹرسٹکس کی وجہ سے اور ان کی اسی صلاحیت کی وجہ سے کہ وہ وہاں سے تشریف لائے, یعنی مکے کے تو نہیں تھے, تو لوگوں کے درمیان جب یہ ڈیبیٹ ہوئی, مکے والے کہہ رہے تھے کہ یہ مہاجر ہیں, مدینے والے کہہ رہے تھے کہ یہ انصاری ہیں, ہے نا, کیونکہ انہوں نے ہجرت کی تھی لیکن انہوں نے ایران سے ہجرت کی تھی. تو مکے کے مہاجر کہتے تھے کہ یہ مہاجر ہیں, اور چونکہ انہوں نے مدینے میں رسول سے ملاقات کی تھی تو انصار یہ کہتے تھے کہ یہ انصاری ہیں. اب دونوں میں جھگڑا ہونے لگا, اور یہ خود اتنے قیمتی شخص ہیں کہ جس کی وجہ سے مہاجر اور انصار جھگڑ رہے ہیں کہ ہمیں دے دو. نبی نے جب یہ سنا تو کہا نہ یہ تم میں سے ہیں نہ یہ ہم میں سے ہیں, مطلب نہ تم میں سے ہیں نہ تم میں سے ہیں, بلکہ سلمان منا اہل البیت, ہم اہل بیت میں سے سلمان ہیں. اب بتائیے کیسا کیریکٹر ہے حضرت سلمان کا. دیکھیے آقا, یہ ہے کہ
اس واقعے سے ہمیں ایک چیز دیکھنے کو ملتی ہے کہ یہ ہوتا ہے حقیقی صحابی, اور کس طرح سے اگر صحابی رسول اللہ سے محبت کرتا ہے تو رسول بھی اپنے صحابی سے اسی شدت کے ساتھ محبت. آپ کو معلوم ہے, مجھے روایات میں ملتا ہے کہ 600 یا 500 چاندی کے سکے اور 500 کھجور کے درختوں کے عوض میں نبی نے ان کو یہودی سے خریدا تھا. آپ سوچئے, اور اس کے بعد ان کو آزاد کیا. جی ایسے اور بھی ایگزامپلز جو آپ شیئر کرنا چاہیں؟ بہت سے ایگزامپلس ہیں, بہت سے ایگزامپلس. حضرت عمار جن کا میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا, جنہوں نے اپنے ماں باپ کو اپنے سامنے جو ہے وہ شہید ہوتا ہوا دیکھا, اور اس کے بعد بھی اسلام سے ذرہ برابر وہ نہیں ہوئے, اور جس وقت وہ میدان میں, جس وقت وہ ہجرت کر کے جو ہے آئے ہیں واپس مدینے, تو جب مسجد نبوی کی تعمیر شروع ہوئی, نبی کی مسجد کی تعمیر شروع ہوئی, اور سارے مسلمان اس میں حصہ لینے لگے اور محنت کرنے لگے, اور خود رسول اسلام اس میں حصہ لے رہے تھے, تو جتنا بوجھ ایک عام مسلمان اٹھاتا تھا حضرت عمار اس کا ڈبل اٹھاتے تھے. اور جب نبی نے دیکھا تو ان کو جو ہے بہت ہی پیار سے ان کو گلے لگایا, ان کے دامن سے دھول کو جھاڑا, اور ایک ایسی جو ہے وہ خبر دی کہ جو خبر جو ہے 30-35 سال کے بعد سچ ہونے والی تھی. وہ کیا کہ اے عمار, تمہیں ایک دن ایک باغی گروہ قتل کرے گا, تم ان کو حق کی طرف بلاتے ہوگے, وہ تمہیں باطل کی طرف کھینچ رہے ہوں گے. اب آپ بتائیے, یہ نبی نے کہہ دیا, سب کو یاد تھی یہ حدیث, سب کو یاد تھی. اور اب یہ کون سا وقت آ گیا؟ سن 37-38 ہجری آ گیا, جب جنگ صفین برپا ہوئی. اور جنگ صفین میں, اور یہ جو بات ہو رہی ہے وہ 1 ہجری کی ہو رہی ہے, یعنی 37 سال پہلے نبی نے بتا دیا تھا کہ تمہیں ایک باغی گروہ, حرف با حرف نبی کی یہ پیشین گوئی سچ ثابت ہوئی. اور حضرت علی کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے, حضرت علی کے ہمرکاب جنگ کرتے ہوئے, امیر شام اور لشکر شام سے جنگ کرتے ہوئے حضرت عمار نے جام شہادت کو نوش کیا, شہادت پائی, اور وہ بات سچ ثابت ہو گئی کہ ایک باغی گروہ ہوگا مسلمانوں کا جو ان کو شہید کرے گا, ان کو قتل کرے گا, اور یہ حق پہ بلاتے ہوں گے, وہ باطل کی طرف. بالکل ٹھیک. یہ تمام وہ صحابہ ہیں عباس جن کے بارے میں ہم دیکھتے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کتنی محبت کرتے تھے, انہیں کتنا چاہتے تھے, اور یہ محبت کے عوض میں رسول اللہ نے ان سے شدید محبت کی. بالکل بہت بڑی بات ہے. بالکل ٹھیک. اور ہماری نظروں میں بھی یہ لائق احترام ہے, اور ہم بھی ان سے محبت کرتے ہیں. حضرت خزیمہ ابن ثابت, بس ختم کر رہا ہوں, خزیمہ ابن ثابت ایک ایسے صحابی ہیں کہ سب کی گواہی 1 کے برابر تھی, رسول نے ان کی گواہی کو ڈبل قرار دیا تھا, 2 کے برابر. اسی لیے ان کا لفظ, ان کا لقب ہو گیا ذو الشہادتین, 2 گواہیاں دینے والے. یعنی 2 گواہیاں, ان کی 1 گواہی 2 کے برابر مانی جاتی تھی. جب بھی کبھی کوئی کیس ہوتا تھا اور وہ گواہی دیتے تھے تو اس کو 2 کے برابر مانا جاتا ہے نا. اس کا بھی ایک واقعہ ہے جس کو یہاں نقل کرنے کا موقع نہیں ہے, ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے. تو اس طرح سے ایک لمبی لسٹ ہے, کوئی انشاءاللہ موقع ہوگا تو ہم پورے صحابہ کی ایک لسٹ کو ڈسکس کریں گے کہ انہوں نے کیا کیا اپنی زندگی میں کارہائے نمایاں انجام دیے, اور یہ لوگ رسول کے بعد آل رسول کے قدموں سے الگ نہیں ہوئے, یہ ہمیشہ ساتھ رہے, یہ سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, سب سے ہمیشہ ساتھ رہے. پھر میں نے آپ کے سامنے بتایا کہ حضرت فاطمہ زہرا کی جب وفات ہوئی تو حضرت سلمان اس شب کی تنہائی میں وہیں موجود تھے کہ جو ایک چھوٹا سا مجمع جو آپ کو دفن کرنے کے لیے نکلا اس میں ہی موجود. یہ بھی موجود ہے. جی بس آخر میں یہی جاننا چاہیں گے آپ سے کہ ہمارے جو ویورز ہیں جو ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں, آپ انہیں کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جس طرح آپ نے مسلسل کہا ہے کہ صحابہ کے پیروں کی دھول ہماری آنکھوں کا سرما ہے, تو کس طرح ہم صحابہ کی زندگی کو دیکھ کر ان میں سے کون سی کوالٹیز ہے جسے اپنا کر اپنے آپ کو بہتر بنا سکیں؟ بالکل, جو صحابہ ہیں ان کی زندگی سے سب سے پہلی بات ہمیں جو چیز سیکھنا ہے وہ یہ ہے کہ حق کی تلاش میں جو قربانیاں ان لوگوں نے پیش کی ہیں, ایسی قربانیوں کی مثال نہیں ملتی ہے. ہم لوگ جو جیسا کہ دعوے دار ہیں کہ حق ہمارے پاس ہے, ہمیں سوچنا چاہیے کیا حق کے لیے ہم کچھ قربان کرنے کو تیار ہیں؟ ان لوگوں نے اپنا سب کچھ قربان کیا, اپنا گھر بار, عزت, پیسے, بزنس سب قربان کیا ہے نا. اور کتنے وہ ہیں کہ جنہوں نے اسلام کی راہ میں شہادت پائی ہے. تو حق کے لیے, سچ کے لیے, دین کے لیے, آئیڈیالوجی کے لیے جینے اور مرنے کا جذبہ اگر ہمیں کسی سے ملتا ہے تو صحابہ کرام سے ملتا ہے. وہ صحابہ کہ جو نبی کے ساتھ رہے, وہ صحابہ جو نبی کے بعد آل نبی کے ساتھ رہے, اور ان لوگوں نے اپنی اپنی زندگیاں اسلام کے لیے قربان کر دی. تو قربانی کا درس ملتا ہے, محبت کا درس ملتا ہے, رفاقت کا درس ملتا ہے, اور حق کے لیے
آگے بڑھنے کا درس ملتا ہے, حق کے لیے کوشش کرنے کا درس ملتا ہے. جو دین ہم کو ملا ہے بہت آسانی کے ساتھ ملا ہے, جو دین ان کو ملا تھا وہ بہت مشکل کے ساتھ ملا تھا. اس وقت جب وہ دین قبول کرتے تھے تو وہ اس بات کی گارنٹی ہوتا تھا کہ اب ان کو تکلیفوں کا نشانہ بنایا جائے گا, اب ان کو روز سزائیں دی جائیں گی, روز ایذا دی جائے گی, لیکن اس کے باوجود بھی ان کے پیروں میں لغزش نہیں ہوتی تھی. تو نیلم, مجھے نہیں لگتا کہ اس سیریز کے بعد میرے دل میں صحابہ کے لیے کوئی ڈاؤٹ ہے یا اس کانسیپٹ سے متعلق کچھ ڈاؤٹ ہے, کیونکہ بہت ہی بہترین انداز میں جو ہے پروفیسر صاحب نے اس کانسیپٹ کو کلیئر کیا جو بڑا ہی سخت تھا اور اسے الیبریٹ کیا. ایگزیکٹلی بالکل, اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ویورز اس پر اپنا فیڈ بیک دے. بالکل. آخر میں ہم شکر گزار ہیں پروفیسر صاحب کے کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا تاکہ اس مشکل موضوع کو بڑی آسانی سے ایکسپلین کیا جائے. بہت بہت شکریہ آپ کا پروفیسر صاحب. شکریہ. ویورز, مولا علیہ السلام فرماتے ہیں کوشچنز اوپن اپ دا لاکڈ اپ مائنڈز, یعنی کہ سوالات وہ چیز ہے جو بند ذہنوں کو کھول دیتے ہیں. ہم چاہے کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہو, لیکن ہم تمام کا حق ہے کہ ہم سوال کریں. تو ہم بس آپ سے یہی کہنا چاہیں گے کہ قرآن مجید کھولیں, قرآن مجید کی آیتوں کو پڑھیں, ان کے ٹرانسلیشن کو پڑھیں, تفسیر کو پڑھیں اور حق اور باطل میں خود فرق کریں. اور سوالات ہیں تو ان سوالات کو ہمیں بھیجیں, ہم ان کا جواب آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے. اسی امید کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت, پر بنے رہیے چینل ون کے ساتھ پیغام انسانیت. شکریہ.